لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے ہزار پتہ لگا کیا قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، آپ کے اس جامعہ اسلامیہ میں پچھلے سال بھی سالانہ اجلاس پہ حاضر ہوا تھا، اور اب بھی میرے فاضل بھائی استاذ القراء حضرت مولانا قاری حکیم زادہ صاحب نے حکمن فرمایا کہ آپ نے آنا ہے. آج نماز ظہر کے بعد استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ایوب جاں بن نوری، اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمر، عمل میں قدم قدم پہ برکت ہی برکت عطا فرمائے. انہوں نے اور شیخ القراء حضرت مولانا قاری سید حسن شاہ صاحب بخاری نے ان حضرات کو اسناد تقسیم کی تھی جنہوں نے اس مدرسہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا. تجوید کہتے ہیں قرآن کو قانون و ضوابط کے مطابق صحیح ادا کرنا، اور یوں قرآن پڑھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے اور اللہ کریم نے نازل فرمایا. میں القراء حضرات کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو اللہ نے صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مولانا قاری حکیم زادہ صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن سے اللہ نے اپنے قرآن مجید کی خدمت لے لی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پہ چاہے وہ فضل کر دے. تو اس سے بڑھ کر اور فضل کیا ہے کہ جن سے اللہ نے اپنے قرآن کی خدمت لی. رات کافی گزر چکی ہے، دن کو بھی آپ نے جلسہ سنا اور اب بھی 11 ہونے والے ہیں. میں آپ حضرات کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا، بس کتاب و سنت کے مطابق چند باتیں عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی. میرے ذہن میں مضمون پہلے کچھ اور تھا، پھر ذہن میں کچھ اور آیا، لیکن مولانا قاری گوہر صاحب کی نظم گو وہ پشتو میں تھی، میں سمجھ تو نہیں سکا، لیکن اس نے میرے مضمون کو ہی تبدیل کر دیا. انہوں نے اپنی نظم میں اولیاء اللہ کا تذکرہ فرمایا، اور وہ اولیاء اللہ جن کی فہرست مجدد الفسانی سب کہے رحمت اللہ، مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا عبید اللہ سدی اور مولانا احمد علی لاہوری سے لے کر
مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ تک اور مولانا محمد ایوب جہاں تک انہوں نے تذکرہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا فکرہ، کہ پچھلی اور اس صدی کے ممتاز اولیاء اللہ جو ہیں وہ صرف اور صرف اکابرین علماء دیوبند کی ہی ساتھ گرا. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کو آسمانوں سے نازل نہیں ہوتے. ولیوں کی شکلیں کو ایسی ویسی نہیں ہوتی. ولی اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہو، جس کی گردنیں کٹ تو گئی ہیں لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکی، جو ہر قبر پہ، ہر مزار پہ، ہر درخت پہ، ہر ماری جھاڑی کے سامنے جھکتا ہے، وہ بدعتی تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اکابرین علماء دیوبند سے بڑھ کر اور کون اولیاء اللہ کی جماعت ہو سکتی ہے جنہوں نے ساری زندگی توحید و سنت کی خدمت کی ہے. ابھی ہم جنوری میں دلی گئے. یہ میرے بھائی قاری ارشاد الاقصی مدنی ہمارے ساتھ تھے اور بھی پشاور کے بہت سارے رفقا تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا نجم القادری صاحب یہ قیادت کر رہے تھے. تو ہم واپس آئے. ہم نے وہ شاملی کا میدان دیکھا، وہ تھانہ بھمن دیکھا جہاں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. قاری صاحب سے پوچھئے، رات کے 9 بجے ہم ان کی قبر پہ گئے. مسجد میں بیٹھا ہوں، ان کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھی. اللہ اکبر. اور پھر دیوانے پروانے شدائی ہو کے 300 علماء کا قافلہ. وہ فقیہ ملت مولانا رشید احمد گنگوہی، کہہ دیجیے رحمت اللہ، مولانا محمد یعقوب ننوتوی، سبحان اللہ کیا کہنا. لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کو نہیں مانتے ہو. دیوبندی تو خود اولیاء اللہ کی جماعت کا نام ہے. تم ولی اس کو مانتے ہو جو جگہ جگہ سجدہ کرے. تم ولی اس کو مانتے ہو جس کے جسم پہ کپڑے نہ ہو، الف للہ ننگا. مولوی جی یہ کرنی والا، اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ جڑا ہوا. الف للہ ننگا، پاگل، کریک، مینٹل، کہتے ہیں کہ پہنچی ہوئی سرکار. انا للہ و انا، اور جسے اپنی ہوش نہیں وہ والی کیسے. صحابہ کرام اولیاء اللہ تھے یا نہیں؟ بولو. آپ سب پڑھے لکھے طبقہ موجود ہے. کوئی ایک کھڑا اٹھ کے کہے کہ فلاں صحابی ننگا پھرا کرتا تھا؟ جی بولو. یہ کون ہے حضرت مصعب؟ کہیے رضی اللہ بلند آواز سے. والد کا انتقال ہو گیا، چچا نے پرورش کی. لاکھوں روپے میں ان دنوں میں کھیلنے والا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. چچا نے کہا بیٹا اگر تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے تو میری جائیداد واپس کر دو. ان کا چچا جائیداد تو شہی کوئی نہیں، جان لے لو. ساری جائیداد واپس، گھوڑے، ساز و سامان، کوٹھیاں، زمینیں، مربے، ہر شہر ختم. لگے یہ لباس بھی اتار دو، ننگے ہو جاؤ، الف للہ ننگے. ٹوپی اتار دی، قمیض اتار دی، بنیان اتار دی. لگے یہ سلوار اور یہ چادر یہ بھی اتار دو. چچا حیا آتی ہے. نہیں نہیں، اگر نبی کا کلمہ پڑھنا تو پھر میرا کپڑا جسم پہ نہیں پہن سکتے. فرمایا 2 منٹ ٹھہرو. کیلے کے پتے لائے،
اور وہ بھی اتار کے کیلے کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو چھپا لیا. اماں کے دروازے پہ پہنچے. ماں نے دیکھا میرا بیٹا آج کوئی چیز بھی جسم پہ نہیں، کیلوں کے پتوں کے ساتھ اپنا جسم ڈھانپ رکھا ہے. کہنے لگی بیٹا معلوم ہوتا تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ. کہنے لگے ہاں اماں ہے تو یوں. تو فرمایا کہنے لگی اگر تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو تیرے لیے میرے گھر میں بھی کوئی کپڑا نہیں ہے. اماں یہ ڈاٹ، یہ بوری جو پردے کے لیے دروازے پہ لٹکا رکھی ہے پھٹی ہوئی، یہی دے دو، میں پتوں کے اوپر ذرا یہ بوری لپیٹ لوں، حضور کے قدموں میں جانا ہے. وہ ٹاٹ پھٹا ہوا ربی اپنے جسم پہ لپیٹ کے حضور کے قدموں میں آ گئے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کئی ہزاروں روپے کا لباس پہننے والا آج پتوں اور ٹاٹ کے ساتھ اپنے جسم کو لپیٹ کے نبوت کے دروازے پہ آیا. فوراً جبریل آ گئے. عرض کیا کملی والے اس صحابی کو میرا بھی سلام کہہ دو، عرش والا بھی سلام دے دو. اور اللہ نے حکم دیا آج مجھے اس کا اتنا لباس پسند ہے، فرشتوں تم بھی یہی لباس پہن لو. کوئی صحابی، کوئی ولی، یہ مسجد کن کے نام کے ساتھ منسوب ہے؟ بولو. بزرگ تھے. میں تو نہیں جانتا آپ پشاور والے. کیوں جی؟ اللہ والے تھے، ننگے پھرتے تھے جی. یہ گاہی کی ولایت ہے بھائی. مجھے بادشاہ الف للہ ننگے ولی، پھر ولی کے ولی، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں. میں نے کہا کوئی نشانی ہے کہ جی کرامت بھی نظر آ رہی ہے، ولایت بھی نظر آ رہی ہے، یہ اچھے ولی ہے. ولی ہے محمد قاسم ننوتوی، بلند آواز سے اور بلند آواز سے. شیعہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، شیعہ شکست کھا گئے. مولانا ننوتوی کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. شیعوں نے پروگرام بنا کہ مولانا ننوتوی کی توہین کی جائے. ایک ملنگ لیا، ملنگ سمجھتے نا، اور اسے مصنوعی مردہ بنا کے کفن پہنا کے چارپائی پہ لٹا دیا اور کہا دیکھو اتنے 100 روپے انعام دیں گے جب مولانا ننوتوی تیرا جنازہ پڑھانے لگے 2 تکبیریں ہو جائے تو تم نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے. مولانا ننوتوی کی داڑھی پکڑ لینی، منہ پہ تھپڑ مارنا، منہ پہ تھوکنا بھی ہے. اور کہنا زندوں کا جنازہ پڑھاتے ہو؟ بہت اچھا. ادھر مولانا کے پاس چلے گیا. مولانا کو کیا پتہ یہ کون ہے کون نہیں. حضرت جنازہ پڑھائے. فرمایا کسی اور کو لے جاؤ. نہیں حضرت آپ ہی جنازہ پڑھائے. فرمایا بھائی کسی اور کو لے جاؤ، میں نے حدیث کا سبق دینا. نہیں حضرت کو مرنے والا وصیت کر کے گیا تھا کہ میری نماز جنازہ مولانا ننوتوی پڑھائے. چل پڑے. اب وہاں دیکھا تو ملنگ صاحب نے سانس کھینچا ہوا ہے اور چارپائی پہ لیٹے ہوئے، کفن پہنا ہوا، پورا مردہ. کھڑے ہو گئے. فرمایا بھائی کون ہے اس کا ولی؟ کہ جی ہم. فرمایا پڑھاؤں اس کا جنازہ؟ جی پڑھاؤ. پھر فرمایا پڑھاؤں اس کا جنازہ؟ لگے پڑھاؤ. پھر فرمایا بھائی اجازت ہے پڑھا دوں اس کا جنازہ؟ جی پڑھاؤ. فرمایا اللہ اکبر. پشاور والوں کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. ایک بزرگ بولے کہتے 4. یہ ہمارے یہاں تو تکبیریں ہیں، رکعتیں نہیں ہیں. آپ کا پشاور ترقی کر گیا، یہاں رکعتیں بھی شروع ہو گئی. 4 تکبیر نماز جنازہ. آگے فرض کفایا سنا واسطے، ایسے نہیں ہوتے نا، سنا واسطے، درود واسطے اور دعا واسطے. اس حاضر میت. یہ نماز جنازہ کیا ہے؟
بولو نا. اسی لیے حنفیوں نے کہا نا کہ نماز جنازہ کے بعد والی دعا نہیں، کیونکہ نماز جنازہ بذات خود ہے ہی دعا واسطے اس حاضر میت کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم السلام علیکم. رکوع ہے بولو، سجدہ ہے نماز ہے نماز، لیکن نہ رکوع نہ سجدہ. کیوں؟ کہیں ہندو سکھ چوڑا چمار مشرک یہ نہ سمجھے اچھے مسلمان ہیں، اپنے خدا کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اپنے مردوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں. فرمایا کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا کرو. نہ رکوع کی اجازت ہے نہ سجدے کی. کیوں؟ رکوع بھی اللہ کا حق، سجدہ بھی پشاور والوں. اگر قبروں کو، مزاروں کو، درباروں کو، ولیوں کو سجدہ جائز ہوتا تو نماز جنازہ میں رکوع بھی ہوتا، سجدہ بھی ہوتا. خالق نے فرمایا جو خدا مردوں کے سامنے نماز جنازہ میں رکنے، چکنے اور رکوع اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں دیتا. سجدہ کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا یا اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری ایک آخری دعا ہے قبول فرماؤ. کیا؟ فرمایا یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کہیے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں حضور کی سیرت اور صورت کا مطالعہ کرتا ہوں جی چاہتا ہے جب انہیں نیاز حضور کے قدموں پہ رکھ دوں، لیکن جب میدان بدر کی طرف دیکھتا ہوں کہ حضور کا سر خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، پھر میں بھی کہتا ہوں عطا اللہ شاہ تو بھی سر وہاں چکا جہاں مصطفیٰ کی حسین جبھی جھکی ہوئی ہے. یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ. آواز آئی میں نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے، میں خود حفاظت کروں گا. یا اللہ کیسے؟ فرمایا میں عربی سپاہیوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کے تیرے گنبد خضرا پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کر. کیوں حاجی ہو وہاں سپاہی کھڑے ہیں ڈنڈا لے کے کہ نہیں؟ بولو نا. یہی کہتے ہیں کہ پرے ہٹ جا پہرے دار سن روزے کی جالی چوم لین دے، اتنے نیڑے ہو کے ویکو ٹھا کر کے ڈنڈا مار. فرمایا پڑھاؤں جنازہ؟ جی پڑھاؤ. فرمایا اچھا اجازت ہے پڑھا ہی دوں جنازہ؟ جی حضور پڑھائیے. فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 2. اللہ اکبر. کتنی ہو گئی؟ اب وہ پیچھے والے کہنے لگے یار کیا ہو گیا؟ کفیم چرس ہی اور ان کو زیادہ ہی کھا گیا، سوئی گیا کھانس رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنی تکبیریں ہو گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو مجمع کی طرف چہرہ کر کے مولانا نانوتوی فرمانے لگے اب اٹھا لو اسے، یہ قیامت کی صبح تک نہیں اٹھ سکتا. اب اٹھا لو اسے، یہ قیامت کی صبح تک نہیں اٹھ سکتا. جب چہرے سے کپڑا ایک طرف کیا جو زندہ تھا مردہ پایا گیا. اس کو کہتے ہیں کرامت. اس کو کہتے ہیں ایک ہوتی کرامت، ایک ہوتا ہے معجزہ. کرامت میں ہاتھ ولی کا، قدرت خدا کی. کرامت ہاتھ ولی کا، قدرت خدا کی کرامت. اور معجزے میں ہاتھ نبی کا، قدرت خدا کی. معجزہ جو اندھا ہے، اندھا سمجھتے ہیں کفر اور شرک اور بدعت کی وجہ سے جو اندھا ہے وہ سمجھتا ہے ہاتھ بھی ولی کا، قدرت بھی ولی کی. ہاتھ بھی نبی کا، قدرت بھی نبی کی. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. اگر اہل سنت والجماعت ہو تو یوں کہو
ہاتھ ولی کا قدرت خدا کی کرامت، ہاتھ نبی کا قدرت خدا کی معجزہ۔ کرامتیں بھی برحق ہیں، معجزات بھی برحق ہیں، لیکن کرامت میں ولی کو کوئی دخل نہیں ہوتا، معجزے میں نبی کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جب خدا چاہے کسی ولی کے ہاتھ سے کرامت کا صادر کرا دے، جب چاہے کسی نبی کے ہاتھ سے معجزے کا اظہار کر دے، یہ اسی کے قبضے میں، اس کے سوا کسی اور کے قبضے میں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، یاد ہے جی؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھا کرو، قرآن بچوں کو پڑھاؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں میں میرے کوئی آدمی کسی کو سکون نہیں، اطمینان نہیں، راحت نہیں، پریشان ہی پریشان ہے کہ قاری صاحب ہمارے کاروبار کو کیا ہو گیا، رزق میں برکت نہیں رہی، پریشان ہی پریشان ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ صبح سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ نہیں کریں گے کہ کریں گے جی؟ بولو نا، وعدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ قرآن پڑھو، ایک سپارہ پڑھ لو، آدھا پڑھ لو، 4 رکوع ہی پڑھ لو، پڑھو ضرور۔ یہ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اماں میرا کمال دیکھ، جو کافر میری شکل دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، تیری اماں کا کمال ہے۔ اماں تیرا کمال کیسے؟ فرمایا بیٹا دنیا کی نمازیں قضا ہو جاتی، تیری ماں کی تو آج تک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ تہجد میں نہ پڑھتی، قرآن میں نہ پڑھتی، باوضو ہو کے تجھے اپنے سینے کا دودھ میں نہ پلاتی، تو ایسا ولی کہاں سے ہو جاتا؟ یہ اس پاکیزہ دودھ کی برکت ہے۔ آج کافر بھی تیری شکل دیکھ کے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ فرعون بیٹھا تخت کے اوپر، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سانپ ہی سانپ۔ اور چلتے چلتے بات کہہ دوں، اسلام میں جادو حرام ہے، اسلام میں جادو پہ ایمان لانے والا مشرک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں جادو اب زیادہ چل پڑتا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی جادو شروع کر دیا جی، نجومی اور ہے، جادوگر اور ہے، کالے علم والے جادو والے، مشرک جادو کرنے والا، کرانے والا کافر، ایمان لانے والا بے ایمان۔ جادو اسلام میں حرام ہے، اگر کسی نے کیا کرا توبہ کرے، اگر توبہ نہیں کرے گا جادوگر کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ جادو کیا ہوا جناب، سبحان اللہ، بھرا پڑا پنڈال، اب پیغمبر پریشان ہے، یا اللہ میں تو جادوگر نہیں، اب میں کیا کروں؟ پیغمبر پہ جب مصیبت آتی نبی کس کی طرف رجوع کرتا؟ بلند آواز سے۔ اور ہمارے تو ہم پہ جب کوئی مصیبت آئے تو کس کی طرف جی؟ بری بری امام، بری سرکار، بری بری اللہ رسول سے بری، قرآن سے بری، نماز سے بری، روزے سے بری، زکات سے بری، بری بری سرکار بری، امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، سبحان اللہ، واہ عجیب عجیب نام، یا بابا شاہ کمال پتر دے رتا لال، کالے رنگ دا پتری پسند نہیں، سبحان اللہ، کالا ہے، یا باب الحق بیڑا پک، سبحان اللہ۔ ایک اور سرکار ہے کوڑے شاہ صاحب، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں انسان بنا کہ نہیں ایسی کوڑے انہیں دی، کھوتے شاہ صاحب۔ ہم ابھی انڈیا گئے نا، سیر کر رہے تھے، بھائی ارشاد الحق مدری صاحب کو یاد ہوگا، ہم جس وقت ادھر گزرے ہیں نا، اپنے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ہاں زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں کتنے اتنے بڑے مٹکے درختوں پہ اوپر لٹکے ہوئے۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھے یہ کیا؟ کہنے لگے مٹکے والی سرکار، مٹکے والی، مٹکے شاہ،
سبحان اللہ. الہ العالمین میں پریشان، یہ دنیا دار کافر مشرک بے دین رسیوں پہ دم کیا، جادو کے ذریعے سانپ بنا دے، میں کیا کروں؟ نبی جادوگر نہیں ہوتا. پروردگار دو عالم میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میری امداد فرما. فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں جی اللہ کو پتا تھا کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے؟ پتا تھا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھوں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا کہ اسٹینڈ ہے، مجھے بھی پتا ہے اسٹینڈ ہے، لیکن توجہ کرانا مقصود ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، لاٹھی. وَأَلْقِ عَصَاكَ، میرے پیارے پیغمبر اپنی لاٹھی کو پھینک دو. یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا میرے پیغمبر لاٹھی کو پھینک دینا تیرا کام ہے، تیری لاٹھی کو اژدہا سانپ بنا دینا میرا کام ہے. نبی نے لاٹھی پھینکی، اللہ نے لاٹھی کو اژدہا سانپ بنا دیا. لاٹھی کو اژدہا بنانے والا کون؟ کون؟ آپ سے پوچھتا ہوں پشاور والوں، کیا نبی کو پتا تھا کہ یہ میری لاٹھی سانپ بن جائے گی؟ اگر نبی کو پتا ہوتا تو پیغمبر پہلے ہی پھینک دیتے. معلوم ہوتا نبی کو بھی اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک خدا اطلاع. ہر شے جاننے والا کون؟ ہمارے پنجاب میں کہتے مولوی جی ایسی بابے ہونا کو گئے انہیں ساڑی دلا دیا، پہلے گلا بجھ لیا، پہلے گلا بجھ. نبی کو پتا نہ چلا، بابے نو پتا چل گیا. نبی بڑا یا وہ بابا بڑا؟ بولو. وہ کروڑوں بابے اکٹھے ہو جائیں پیغمبر کے جوتے کی نوک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی ساری دنیا سے اعلیٰ ہوتا ہے، نبی افضل ہوتا ہے، نبی اجمل ہوتا ہے. نبی کا وہ مقام جو ساری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی جس راہ سے گزر جائے وہ راہ اعلیٰ، جن گلیوں سے گزر جائے وہ گلیاں اعلیٰ، اور جن گاروں راہوں سے گزر جائے آج تک وہاں سے نبوت کی خوشبو آ رہی. اس لیے تو ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے کہ یہ جس راہ سے گزر گیا آج تک وہاں سے بدبو ہی آ رہی. آج تک نہ منہ نہ متھا جی میں جن پہاڑوں لکھا ہے. کون نبی؟ سد کے جاوا واہ کانیاں کانا واہ کانیاں خیر ہوئی. جس دن پیدا ہوا اما نے کولے تقسیم کیے، کولے بھڑیے نیچ رکھ دو، یہ بھڑیے کولے کہ جمن والے کا منہ بھی کولیا کالا شاہ کالا کالا. اللہ اکبر. نہ منہ نہ متھا نہ جن جھاڑو. اللہ اکبر. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، لاٹھی. القی عصاک، لاٹھی کو پھینک. یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا بحث نہ کر، لاٹھی کو پھینکنا تیرا کام ہے، تیری لاٹھی کو اژدہا سانپ بنا دینا میرا کام ہے. بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ ہر شے پہ قادر ہے. بولو نا ہر شے پہ کون؟ اژدہا بن گیا. ایک سیکنڈ کے اندر جتنے سانپ بنے ہوئے تھے سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی لقمہ بنا کے سب کا ختم شریف پڑھ دیا. آپ کیا ہوتا ہے ختم شریف؟ بولو بولو تو صحیح. یہ ختم نہیں ہوتا آپ کی طرف؟ سبحان اللہ. حلوہ، پراٹھے، عورت کی فریری، دال ماس، گوشت بری کچوڑیاں، بلائی فریلی ہے جی، سوڈے کی بوتل، سیما ہضم کے لیے کہ جلدی ہضم بھی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ عرش ختم بھی بڑا لمبا. اور دعائے گنج العرش سنی ہوگی آپ, دعائے گنج العرش نام ہی غلط ہے, نام ہی عربی میں گاف ہے. نہیں بولو, آپ ہی اپنے گھروں میں گنج العرش پڑھتے ہیں, دعائے جمیلہ, دعائے غوثیہ, اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, صلاۃ الغوثیہ, دعائے گنج العرش. کوئی ان کا وجود کتاب و سنت میں نہیں. چلتے چلتے بات کہوں, وظیفہ بھی وہی اللہ منظور کرتے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا, اس کے سوا کوئی وظیفہ بھی خدا کو پسند نہیں. اور تم امداد کن در دین دنیا شاد کن در رجو علم آزاد کن یا شیخ عبد القادر انا للہ و انا الیہ راجعون. شرکیات کفریات تمہارے وظائف, وظیفہ وہی وظیفہ ہوگا جو حضور کی سنت کے مطابق ہوگا. جو حضور کی سنت کے خلاف ہے وہ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پیر بھی وہی ہونا چاہیے جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو. جو کفر اور شرک اور بدعت کر رہا ہو اس کی بیعت جائز نہیں, بیعت ہی نہیں ہوگی. اگر کرو گے تو قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی پھینکی, اژدہا سانپ بن گیا, ایک سیکنڈ میں سبھی کو ایک ہی لقمہ بنا کے ختم کر گیا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ سانپ نے فرانٹا جو مارا, ایک آواز جو نکالی اور اس طرف ہوئے تو 80,000 فرعونیے سانپ سے ڈر کے ختم ہو گئے. 80,000. اے اللہ, 80,000 فرعونی بھی ختم ہو گئے, سانپ بھی ختم ہو گئے. اب میں کیا کروں, یہ اکیلا اژدہا پھر رہا ہے. آواز آتی ہے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ جی, اللہ یہ اژدہا سانپ کو سر سے پکڑ کر کھڑا کر دو. یا اللہ سانپ ہے, اژدہا سانپ ہزاروں لاکھوں کو کھا گیا, میں اس کے سامنے کیا ہوں. فرمایا بحث نہ کر, اے میرے پیارے پیغمبر اس کو پکڑ کے کھڑا کر دینا تیرا کام ہے, اژدہا کو دوبارہ لاٹھی بنا دینا میرا کام ہے. پیغمبر جا رہے ہیں, وہ فرنٹے مار رہا, نبی ڈر گئے. پیغمبر نے اپنی چادر لی اور ہاتھ میں یوں لپیٹ کے یوں پکڑنے لگے. اس نے پھر آواز نکالی, نبی پھر ڈر گیا. آواز آئی لا تخف, کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے. موسیٰ ڈرنا, موسیٰ لا تخف, ڈرو نہیں, اس کو پکڑ کے کھڑا کر دینا تیرا کام ہے. میرے پیارے پیغمبر دوبارہ سانپ کو لاٹھی بنا دینا میرا کام ہے. پیغمبر نے پکڑ کے کھڑا جو کیا دوبارہ لاٹھی بن گئی. لاٹھی کو سانپ بنانے والا کون, سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے والا کون. معلوم ہوتا ہے یہ نبی کے ہاتھ میں معجزہ تب کثر کرے گا جب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے, اس کی طرف سے اجازت ہوگی, اس کی طرف سے آرڈر ہوگا. ہر شے اسی کے قبضے میں ہے, نفع بھی اسی کے قبضے میں, نقصان بھی اسی کے قبضے میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں مالک ہوں
بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، نبیوں کا بادشاہ میں، ولیوں کا بادشاہ میں، عرش فرش والوں کا بادشاہ میں، جسے چاہوں عزت دے دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جسے چاہوں بادشاہی دے دوں، جسے چاہوں بادشاہی سے چھین کر فقیری دے دوں، ہر شے میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہوں کرتا ہوں، میرے ارادے میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتا نہیں۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزات پر حق ہے، معجزات۔ میں اور آپ نے یوں اشارہ کیا، دنیا عیب سمجھتی ہے، آمنہ کے لال نے یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ معجزہ، یہ بولو یہ پیغمبر نے اپنا لاب دہن علی المرتضیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی، یہ معجزہ، یہ پیغمبر نے اپنا لاب دہن ابو بکر صدیق کے پاؤں کی ایڑی پہ لگایا، جہاں سانپ نے ڈنگ مارا زہر دور ہو گیا، درد ختم ہو گیا، زخم کو شفا ہو گیا، یہ معجزہ۔ وہ کربا کنواں آج بھی موجود ہے مکے کے باہر 15 کلومیٹر پہ، جس کا پانی کڑوا تھا، پیغمبر نے اپنا لاب دہن اس کڑوے کنویں میں ڈالا، وہ شہد جیسا میٹھا ہو گیا۔ یہ معجزات ہے، یہ معجزات ہے، یہ معجزات ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے پیغمبر کا چہرہ زخمی ہے، نبی کی اپنے قبضے میں معجزہ ہوتا، جو پتھر مار رہے پیغمبر پر دعا کر دیتے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا، لیکن نبی کا چہرہ زخمی ہے، نبی کے دانت زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، پیغمبر پہ اوجری پھینکی جاتی ہے، نبی کو دھکے لگائے جاتے ہیں، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کے راستے میں گڑے نکالے گئے۔ پشاور والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ نبی کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ پہ تہمتیں لگائی گئی ہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب پائے گی؟ میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں، یا اللہ امداد فرما۔ آواز آتی ہے کملی والے صبر کر، جس نے میری توحید کی علم کو بلند کیا، میرے پیارے محبوب جس نے توحید و سنت کو بیان کیا، جس نے حق کو کہا، اسے پتھر پڑیں گے، اس کا چہرہ زخمی ہوگا، اس کے شہید ہوں گے، اسے دھکے بھی پڑیں گے، مار بھی پڑے گی، لیکن کملی والے ڈٹ کے میری توحید کے علم کو بلند کرتے جاؤ۔ یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے پیارے پیغمبر میری توحید کے علم کو تم بلند رکھو، قیامت کی صبح تک تیری نبوت کا ڈھنکا میں خود آپ بجاتا جاؤں گا۔ تو آپ فرمائیں اللہ پیغمبر کے اس مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے پروگرام اور مشن کو اگر زندہ رکھا پچھلی صدی میں تو وہ صرف اکابرین علماء دیوبند کی ذات ہے۔ کون ہے؟ بولو نا، ہاں یہ کون ہے؟ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، 35 سال دیوبند میں حدیث پڑھاتے رہے، کتنے سال؟ 18 سال پیغمبر کے گنبد خضرا پہ حدیث رسول اللہ کا درس دیا، 35 اور 18 کتنے ہو گئے؟ ضرور تمہیں ماشاءاللہ بڑی جلدی تمہیں وزارت ملنے والی ہے، آپ ضرور حکمران بنیں گے انشاءاللہ، حاکم ضرور بنیں گے۔ یہ 35 اور 18 جمع کرنے نہیں آتے، اور کہتے ہیں ہم 50 اسے وزیر خزانہ لینا چاہیے۔ 35 اور 18 جی 53 سال حدیث رسول اللہ کی خدمت کرنے والا حسین احمد مدنی، کہہ دو نا سبحان اللہ، بولو ہاں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اکابرین علماء دیوبند کو اولیاء اللہ کا خطاب دے کے دنیا میں جنت عطا فرما دی ہے،
قیامت کو تو انشاءاللہ ان کا قبضہ ہوگا ہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ بولو نا. آج مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے درس حدیث قرآن دینے والے مولانا محمد مکی، کیوں جی یاد ہے آپ کو؟ وہ حاجی صاحب ہو تو ان سے پوچھو، وہ کیسٹیں بھی لاتے ہیں. وہ کون ہے؟ دیوبندی. آج مدینہ طیبہ میں پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دینے والے عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے سید عطا المحمد شاہ بخاری دیوبندی. مکہ مکرمہ کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے جنت او یار پٹھانوں کیوں بھول جاتے ہو؟ جنت البقیع مدینے کے قبرستان کا نام ہے. مکہ مکرمہ کے قبرستان کا نام ہے جنت المالا بھی کہتے ہیں، جنت المعلا بھی کہتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ اس لیے مجھے دو، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ تاریخ مکہ المکرمہ پڑھیں، اس میں پتہ چلے گا کہ جنت المالا میں کون کون سے صحابہ دفن ہیں، حضور کی کون سی بیوی دفن ہے، اکابر علماء دیوبند کون کون سے دفن ہیں. اور پڑھیں گے تو رات کو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. تم پڑھتے ہو اخبار جہاں جس کے اوپر باہر کہتے مولوی جی نیند نہیں آتی، آنے تو پھر خواب بڑے عجیب عجیب آتے ہیں، اور جب ڈائجسٹ پڑھنے تو عجیب عجیب ہی خواب آئیں. جب بیت اللہ کی تاریخ پڑھیں گے مکہ مکرمہ تو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. حتیم دے اور حضور اور علماء نے لکھا جس نے رات کو بیت اللہ کی زیارت کی اسے حج بیت اللہ ضرور نصیب ہوگا. یہ آپ حضرات کے لیے کیا آئے ہوں، باہر میرے ساتھی امداد اللہ بیٹھے ان سے لے کے جانا اور روزانہ پڑھنا، اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ کے قبرستان کا نام جنت المعلا جنت المعلا. میں ابھی اس سال حج کر کے آؤں 85 میں، میں نے کہا چلو زیارتیں کر کے آؤں. چلا گیا جنت المعلا میں، سامنے گیا تو کیا دیکھا؟ 4 دیواری لوہے کا دروازہ، اندر قبر. میں نے کہا یہ کن کی قبر ہے؟ ان کا سیدہ طاہرہ ختیجہ الکبریٰ آرام کر رہی ہے. کہو رضی اللہ. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. ام المومنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ جنت المعلا میں آرام کر رہی ہے. میں تھوڑا سا پیچھے ہوا، میں نے کہا ان کے قدموں میں یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا یہ اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سوئے ہوئے ہیں. دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے بزرگ اور ولی کامل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آج بھی جنت المعلا میں اما ختیجہ الکبریٰ کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور علماء دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اور آگے ہوا، میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ سیدہ اسماء، ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء آرام کر رہی ہے. اللہ. میں نے کہا ان کے قدموں میں وہ کس کی قبر ہے؟ کہنے لگے قاری صاحب وہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا علامہ رحمت اللہ کران بھی آرام کر رہے ہیں. دیوبندی کون؟ اور پیچھے ہوا، میں نے کہا وہ مرد کلندر کون ہے جس کی قبر پہ بہت زیادہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے؟ کہنے لگے قاری صاحب یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر آرام کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کے قدموں میں وہ کس کی قبر؟ کہنے لگے تیرے پیر و مرشد حضرت شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے بیٹے حافظ حبیب اللہ آرام کر رہے ہیں. جنت المعلا پہ دیوبندیوں کا قبضہ، دیوبندیوں کا بلند آواز سے دیوبندیوں کا، اور مکہ مکرمہ پہ دیوبندیوں کا. آئیے مدینے لے چلو، اللہ سب کو مدینے لے جائے. بلند آواز سے اور بلند آواز سے
اللہ نبی کے قدموں میں موت نصیب فرمائے. تمہیں تو جانا نصیب نہیں. یہ رات کو سپیکر کھول لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بارے لاوے تے میں کی کراں. سمجھو کہ نہیں؟ حبیبی یا رسول اللہ نور من نور اللہ میری بارے لاوے تے میں کی کراں. میں خوچ چھال مار خوہ سمجھ دو. دوجا اٹھیا کہندا ایک بار مدینے بلا. ایک بار پھر نہیں. ایک بار مدینے بلا پھر پامیں اوتھے رکھ لئی. پھر پامیں اوتھے رکھ لئی. میں تینوں اوتھے رکھ کے تیرا اچار پاؤنا ہے. تیسرا اٹھیا کہندا سا نت نت ایتھے آنا نہیں. آپ حضور کے روضے پہ نت نت جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بار بار جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور بیتی کیا کہہ رہا ہے؟ ناسا نت نت ایتھے آنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا. جوگی ہندو ہیں ہندوستان میں جوگی. لیکن پھر یوں کہو نا کیا سا نت نت ایتھے آنا نہیں ساڈا ہندواں والا پھیرا. تم نے کہا ہم نے روز روز یہاں آنا. بولو بلند آواز سے. رب نے کہا تم کیسے آؤ گے؟ میں تمہارے داخلے ہی بند کر دوں گا. میں تمہیں آنا نصیب ہی نہیں ہوگا. داخلے بند. داخلہ بند ہو کے رمشا تیرا داخلہ بند. ہاں احمد شاہ نورانی دبئی جا سکتے ہیں. مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ آنا تمہارا داخلہ بند. اب پتہ چل گیا عاشق کون ہے فاسق کون ہے. جن کو خدا اور مصطفیٰ نے رد کر دیا ان کے داخلے بند ہیں. اور دیوبندی یا کافر آج بھی ان کے قدموں میں آرام کر رہا ہے اور قیامت تک جاتے آتے رہے. آسا نت نت ایتھے آنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھر آئے. اس کے جواب میں نے بھی پنجابی میں شعر کہا ہے. سمجھے تو میں سنا دوں جی. میں نے کہا اسا نت نت ایتھے آنا ہے ساڈا عاشقاں والا پھر آئے. کہہ دو سبحان اللہ. مولانا احمد علی لاہوری 14 مرتبہ گئے. کتنے مرتبہ؟ حضرت مولانا مدنی 18 سال نبی کے قدموں میں بیٹھ کے حدیث رسول اللہ کا درس دیتے رہے. کہیں گے قاری صاحب ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. او پشاور والوں یہ آپ کے حضرت مولانا محمد یوسف بن ناری کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ ہر سال پورا رمضان المبارک حضور کے گنبد خضرا پہ حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے اعتکاف کر کے بیٹھا کرتے تھے. مولانا بنوری فرمایا کرتے تھے جس دن جب تک میں مسجد نبی میں موت کی رہتا تھا ہر رات مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی. واہ بنوری خدا تیری تربت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں اسا نت نت ایتھے آنا ہے ساڈا عاشقاں والا پھر آئے. ذرا میرے ساتھ مل کے کہہ لیں آپ کو بھی پنجابی کا یہ شعر یاد ہو جائے. تہجد کا وقت شروع ہو رہا ہے شاید میری اور آپ کی نجات ہو جائے. اسا نت نت ایتھے آنا ہے
ساڈا عاشقاں والا تیرا ساڈا عاشقاں والا تیرا اے محبوبا دیا محبوبا ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا اے محبوبا دیا محبوبا ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا میں تے ڈھونڈنا اس نگری لوں جتھے یار دا رہنا سہنا کیوں بن دل پر دلڑے لگدی نہیں سانو دس جا یار دا بیڑا اوے عابد جیا مشتاقاں نو دید اپنے دیا پیاسیاں لو کہہ دو آمین اوے عابد جیا مشتاقاں نو دید اپنے دیا پیاسیاں لو جے بار بار جام پلا دے تینو لوکڑ والا کیڑا جے بار بار جام پلا دے تینو روکڑ والا آ مدینے لے کے جاؤں اللہ سب کو مدینے لے جائے بلند آواز سے نبی کے قدموں میں موت نصیب فرمائے مرے تو حضور کا گنبد خضرا دیکھ کے مرے اور اٹھے تو قیامت کو حضور کے ساتھ اٹھ کے جنت میں چلے جائیں حضور فرماتے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی او پشاور کے مواحدوں مسلمانوں مومنوں او خدا کے سامنے جھکنے والوں جس نے میں پیغمبر کے گنبد خضرا کی زیارت کی کل قیامت کے دل میں محمد اس کی شفاعت کراؤں گا صلی اللہ اور جو مدینے میں مر کے دفن ہوگا قیامت کے دل میں اس کی شفاعت بھی کراؤں گا حوض کوثر کا پانی بھی پلاؤں گا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کے جنت الفردوس میں ساتھ لے کے جاؤں گا مدینہ امن کا شہر ہے مدینہ رحمتوں والا شہر ہے مدینہ برکتوں والا شہر ہے وہاں اللہ کی رحمت کا ہر وقت کا نزول ہوتا ہے اللہ سب کو لے جائے بلند آواز سے شام کے ٹائم میں نے کہا چلو میں جنت المالا کو دیکھ آیا ہوں اب جنت البقیع کی بھی زیارت کر رہا ہوں اللہ اکبر میں داخل ہوا جنت البقیع میں بائیں طرف میں نے کہا یہ کن کی قبریں ہیں انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی پھوپھیاں آرام کر رہی ہیں سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی وہاں جگہ عطا فرمائے یہ دعا کیا کرو سیدنا فاروق اعظم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اللہ مجھے مدینے میں موت نصیب فرما آواز آتی عمر تیری دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا اور مرنے کے بعد گنبد خضرا میں تیرے لیے قبر کا انتظام بھی میں عرش والا آپ سبحان اللہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے مدینے میں موت نصیب فرمائے خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ مدینے میں جگہ عطا فرمائے سبحان اللہ میں نے دائیں طرف دیکھا یہ کس کی قبر ان کا قاری صاحب یہ سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام کر رہی ہے میں نے کہا ان کے قدموں میں وہ کس کی قبر کہنے لگے سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر رضی اللہ میں نے کہا ماں فاطمہ کے قدموں میں وہ کس کی قبر ہے انہوں کا قاری صاحب یہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کے دو بیٹے دفن ہیں جو بندیوں مبارک ہو آپ کی اکابر بھی آرام کر رہے ہیں ان کی اولاد بھی وہاں اما فاطمہ کے قدموں میں آرام کر رہی ہے
اللہ اکبر. اور آگے ہوا, میں نے کہا وہ دیوار کے ساتھ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا قاری صاحب یہ سیدہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے. میں نے کہا ان کے قدموں میں وہ کون آرام کر رہا ہے؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند کے علماء دیوبند کے سرخیل جلیل القدر پیارے عالم مولانا خلیل احمد امبیڈ بھی آرام کر رہے ہیں. میں اور آگے چلا گیا, میں نے کہا وہ کس کی قبر ہے؟ کہنے لگے امام مظلوم سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کے قدموں میں وہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا قاری صاحب یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد سید بدر عالم میٹھ ہی آرام کر رہے ہیں. اور پیچھے ہوا, میں نے کہا وہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ سیدنا حضرت ابی ہریرہ مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام کر رہے ہیں. میں نے کہا سیدنا ابی ہریرہ کے قدموں میں وہ کون ہے مرد کلندر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے قاری صاحب یہ تبلیغی نصاب لکھنے والے, اللہ تبلیغی نصاب لکھنے والے تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا محمد زکریا سہارنپوری آرام کر رہے ہیں. فجیدی بمثلہم, یہ ہے ہمارے بزرگ, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور اسی لیے ہندوستان پاکستان اور دنیا میں جب بھی دین کے نام کی کوئی تحریک چلی ہے اس کی قیادت اکابرین علماء دیوبند کو نصیب ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ جنگ آزادی کے ہیرو اکابرین علماء دیوبند, تاریخ پاکستان کے ہیرو مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی, مفتی محمد شفیع دیوبندی, سید سلیمان ندوی دیوبندی, سن 1953 کی تحریک ختم نبوت کے ہیرو اور قائد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی, سن 1974 کی تحریک ختم نبوت کے ہیرو سید محمد یوسف بن ناری دیوبندی, اور سن 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ کے ہیرو مفکر اسلام مفتی محمود دیوبندی. نعرہ تکبیر, سیدی سیدی میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ اعزاز انہیں نصیب ہو گیا تو میرے اکابرین علماء دیوبند ہیں. آج تک یہ اعزاز ان کے سر پہ ہے. اللہ کرے قیامت کی صبح تک سہرا انہیں کے ساتھ. یہ پورے اولیاء اللہ کی جماعت ہے. اور میرے نزدیک اس دور میں ولی وہ ہے جس کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزری ہو. اور یہی وجہ ہے یہ میرے پیر و مرشد شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری سب کا اور رحمت اللہ علیہ اور بلند آواز سے, اور ان کے بیٹے مولانا عبید اللہ اکبر مل کے کہو رحمت اللہ علیہ. مولانا لاہوری کی نماز جنازہ 5 لاکھ نے پڑھی اور مولانا عبید اللہ اکبر کی نماز جنازہ 2 لاکھ نے پڑھی. اور الحمدللہ حضرت لاہوری کی نشانی آج اجمل قادری چل رہا ہے اور مفتی محمود کی نشانی مولانا فضل الرحمان جا رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ ان میں محبت و اتفاق عطا فرمائے. ایک لین پہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے, اللہ کی قسم کوئی ان کا مقابلہ نہیں. یہ نظر بد لگ چکی ہے. اللہ کرے آپس میں یوں ہو جائیں بلند آواز سے. اور کفر یہ چاہتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے, اور ہم تہجد کے وقت اللہ تجھی سے دعا کرتے ہیں ایک کر لیں, ایک ہو جائیں تاکہ ملک پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون رائج ہو چکے. ضیاء الحق صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ میں اسلام نافذ بولو, اور میں اسلام نافذ کرنے میں ناکام ہوں. کیا جی آپ کے یہاں میٹرک کا امتحان ہو گیا؟ ہو رہا ہے. ہمارے پنجاب میں ہو گیا ہے. اب چند مہینوں کے بعد رزلٹ آئے گا. جو کامیاب ہو جائیں گے وہ تو چلے جائیں گے کالج, اور جو ناکام اور فیل ہو جائیں گے ان میں سے اکثر لوگ تو سکول چھوڑ جاتے ہیں. اکثر لوگ
چھوڑ جاتے ہیں، اور جو ذرا کھانے پینے والا اچھے خاندان کا لڑکا ہو وہ فیل ہو جائے، وہ فیل ہو جائے تو ہمارے لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، کارا بچ پڑھنا ہونا ہوں سر ٹھاٹ باٹ نہ ہوئے میٹرک فیل ہو گئی، سمجھ رہا پنجابی؟ تو اس کو غصہ چڑھتا ہے، وہ دریا راوی میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیتا ہے۔ آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا؟ بولو۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں، وہ گاڑی کے نیچے ہی آ جاتے ہیں۔ ضیاء صاحب بھی کہتے ہیں میں اسلام نافذ کرنے میں، ضیاء صاحب ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کچھ تو خیال کرو، میں اور کچھ نہیں کہتا، کچھ تو خیال کرو۔ پانی بھی ہے، دریاؤں میں پانی آ گیا آپ کو، پانی بھی ہے، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، چلو اگر اتنا ہی تو کم از کم پھر ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، اللہ کسی اور کو فاروق اعظم بنا کے بھیج دے۔ واہ بھائی، تیری قبر پہ خدا کی کروڑیں رحمتیں نازل ہو، زمین پہ زلزلہ آ گیا، فاروق اعظم نے کوڑا لے کے زمین پہ مارا، فرمایا زمین کیوں کانپتی ہے؟ کیا تجھ پہ عمر نے انصاف نہیں کیا؟ ٹھہر جا۔ اور لوگوں، اگر میری سلطنت میں کوئی کتا بھی بھوکا مرا قیامت کے دن میں جواب دے ہوں گا۔ تم اگر ناکام ہوئے ہو تو پھر کیوں کرسی کے ساتھ چپکے ہوئے ہو؟ السلام علیکم کہو تو چھاؤ۔ جو ڈاکٹر ہے اس کو کیا پتا امام احمد کا کیا مقام ہے؟ یہ ایک چیٹ آئی ہے کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے بارے میں فرمایا جو امام احمد بن حنبل کو مشرک کہتے ہیں، انا للہ و انا۔ امام احمد بن حنبل وہ جن کو 100 مرتبہ حضور خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، امام احمد بن حنبل جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ کہتا تھا قرآن خانی، قرآن، اور امام صاحب فرماتے تھے قرآن باقی ہے، قرآن باقی رہے گا، قرآن خدا کا کلام ہے، جیسے خدا باقی اس کا کلام بھی۔ بادشاہ نے کہا مارو، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو جلاد نے پیالہ دودھ کا پیش کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو مجھے جلدی جلدی شہید کرو، میں حوض کوثر پہ جا کے روزہ افطار کروں۔ جو امام احمد بن حنبل کو مشرک کہتا ہے اس کو اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے۔ کون امام احمد بن حنبل؟ کہہ لیجیے رحمت اللہ ہے، بلند آواز سے، ہاتھوں میں کریے پاؤں میں بیڑیاں، عدالت میں ہے۔ اور بادشاہ نے کہا احمد بن حنبل سوالات ہیں، جواب دے دو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ کیا سوال؟ یہ ساری زمین کا نصف کہاں ہے؟ سمجھ رہے؟ تھک تو نہیں ہے؟ یہ زمین کا نصف کہاں ہے بتاؤ؟ ایک نمبر 2، اللہ نے جنات اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا، کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں پھینکیں گے، آگ کو آگ میں پھینکا جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ ان کی سزا کیا ہے؟ تیسرا، تیرا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بھائی ساری زمین کا نصف یہ ہے جہاں یہ سٹینڈ، جہاں میں یہ چھڑی کھڑی ہے، عدالت میں چھڑی گاڑ، وہ کہنے لگے یہ کیوں؟ فرمایا یہی ہے ساری زمین کا آدھا نصف یہ۔ کہنے لگا میں تو نہیں مانتا۔ امام صاحب فرماتے مان لو، کہنے نہیں مانتا، فرمایا مان لو، کہنے لگا نہیں مانتا، فرمایا اچھا میں چاروں طرف اس جگہ کو ناپ لو، ادھر بھی ناپو ادھر بھی ناپو ادھر بھی ناپو ادھر بھی ناپو، اب ساری زمین کو کون ناپے؟ چپ ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ دوسرا، رب نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا، مٹی کا ڈھیلا پکڑا، زور سے بادشاہ کے سر میں مارا، وہ مر گیا مر گیا مر گیا، ہو رہے زخم ہو گیا، خون چل پڑا، کیا ہوا؟
ڈھیلا مارا، سر پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، ابھی پوچھ رہا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو مٹی کو مٹی میں مارا ہے، تجھے بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، میں نے مٹی کا ڈھیلا مٹی میں مارا، تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ اگر مٹی مٹی کو تکلیف دے سکتی ہے تو آگ آگ کو بھی تکلیف، باقی کو ضروری نہیں کہ سب کو وہاں آگ کا ہی عذاب ہو اور بڑے عذاب۔ تیسرا کہ تیرا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمایا میں جوتوں میں کھڑا ہوں، یہ احکم الحاکمین کے ذات کے بارے میں سوال ہے، آپ نیچے آ جائیں، میں تخت پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بلند کروں گا، اس کا جواب دوں گا۔ فوراً نیچے آ گیا، امام صاحب تخت پہ بیٹھ گیا، تاج اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ فرمایا اب پوچھو، کہنے لگا امام احمد بن حنبل تیرا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمایا گدھے سمجھ نہیں آیا، جو جوتوں میں کھڑا تھا اس کو تخت نشین بنا دیا، اور جو تخت میں بیٹھا تھا اس کو جوتوں میں کھڑا کر دیا، اس وقت میرا خدا یہ کر رہا ہے۔ امام احمد کی قبر پہ خدا کی قرآن رحمتیں نازل ہوں، ان پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ، وہ اہل سنت والجماعت سے دعویٰ کرو، اور خدا اس کو سزا دے گا جو اولیاء اللہ اور ائمہ کی توہین کرے گا۔ ٹھیک ہے، خدا نہیں برداشت کرتا، مسلک جو رکھنا رکھو، ہمیں تمہارے مسلک کے ساتھ کیا، لیکن بزرگوں کو بڑا مت کہو، وہ اولیاء اللہ تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی، کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ سب انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں حق کوئی شروع ہے اور شروع رہے گی۔ اور یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، مجدد الفسادی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اکابرین علماء دیوبند توحید و سنت کے علم کو بلند کیے پھر رہے اور قیامت کی صبح تک بلند رکھیں گے، اور انشاءاللہ بلند آواز سے جب کوئی مرزائی اٹھے گا تو اس کی خسر کوبے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری یاد ہے، جب کوئی مرزائی سر اٹھائے گا اس کی سرکوبی کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری، اور جب سیاہ راشی صحابہ کی عظمت کے خلاف بکواس کرے گا تو اس کے مقابلے کے لیے علامہ عبدالستار توسوی آ جائے گا۔ اب 18 اپریل کو ملتان میں سنی کنوینس ہو رہا ہے، اور وہ خمینی اور فخر امام کے خلاف علامہ عبدالستار توسوی قرار ہے، دعا کریں اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اگر مشرق اور بدعتی اٹھے گا تو اس کے لیے مولانا غلام اللہ خان، کہہ دو نا سبحان اللہ، بلند آواز سے آئے گا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، کہو نا رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے، اور قرآن پڑھتا آئے گا۔ قرآن فرمایا کرتے تھے نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں، فرمایا اگر میرے قبضے میں نفع نقصان ہوتا تو یہ جتنے گھوڑے شاہ ہیں، ککڑ شاہ ہیں، کاما والی سرکار ہے، کتے والی سرکار ہے، میں سب کو چیر پھاڑ کے چھچا کھا جاتا، اور اگر ان کے قبضے میں نفع نقصان ہوتا تو ماں غلام اللہ خان میں جمڑی نہ دیتے، پیدا ہی نہ ہونے دیتے، لیکن یہ نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ اور کہا کرتے تھے لا الہ، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے، شاید تیری تربت پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے زیارت نصیب ہوئی حضرت شیخ القرآن کی، خواب میں نے پوچھا شیخ کیسے گزری؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بھائی عابد، اللہ نے توحید کی برکت سے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ عطا کر، قرآن کی برکت، توحید کی برکت، رسول اللہ کی سنت کی اتباع کی برکت، لا الہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، نبی نفع نقصان کا مالک نہیں، پیران پیر نفع نقصان کا مالک بولو، کاما والی سرکار نفع نقصان کا مالک نہیں، بابا پیر نفع نقصان کا مالک نہیں، بڑی امام بڑی نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ، سبحان اللہ تو کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا، آپ نے تو جھومنا تھا، ہمارا اسپیکر بھی شیخ کی آواز سن کے جھومنا شروع کر دیا، لا الہ،
کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، لا الہ، اللہ کوئی ہے بھی، اللہ کوئی ہے بھی، فرمایا الا اللہ، ایک کوئی اللہ، ایک کوئی اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له۔ نبی نے دعا کی، دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ بلند آواز سے دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ تم کہتے ہو مولوی جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم نے مانگا کس دن ہے؟ تم مانگ کے دیکھو تو صحیح، تہجد کے وقت آ کے اپنی جبین نیاز اس کے دروازے پہ رکھ کر آنکھوں سے آنسو برسا کے ذرا مانگو تو صحیح، اس کا تو وعدہ ہے تمہارے آنسو زمین پہ بعد میں گریں گے، میں عرش پہ دعا کو قبول پہلے کر لوں گا، کرا تو صحیح، تم تو کرتے ہی نہیں۔ ہمارے پنجاب میں لوگ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یہ دعا ہو رہی ہے ہاتھ دھونے پہ، ربنا تقبل منا، اور بعض لوگ ربنا تو انگلیوں میں انگلیاں اٹھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور بعض لوگ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا آپ کے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا ہوگا، ماشاءاللہ پھر تو برابر ہے بھائی، مساوات اللہ کے پاس۔ اور کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ اور ناک سے چوہے نکال کے دوڑیے بلاتے ہیں، ہمارے پنجاب میں ہے، آپ کے ہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز شروع کریں گے یوں خارش شروع ہو جائے گی، سکون ہی چلا گیا۔ اور آپ کے یہاں میں نے دعا دیکھی ہے ماشاءاللہ، آپ کا ایک ہاتھ یہاں ایک، واہ خدا، یہ دعا ہے بھائی، ایسی ہوتی ہے۔ اور چلے سو دیکھ لینا ایک آدھ، واہ خدا پک پلے دا کرنا، واہ خدا دا پک پلے دا کرنا، یہ دعا ہو رہی، اوپر سے جو قبولیت آ رہی وہ نیچے گر رہی ہے، اور تم یہ واہ خدا دا پک پلے دا کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یوں ہاتھ ملاؤ، یوں ہاتھ ملا کے دعا مانگو، اور یہ سمجھ کے مانگو میں مانگ رہا ہوں وہ دے رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں وہ، اور جب دعا ہو جائے تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ یوں ملو تاکہ جو آسمانوں سے رحمت نازل ہوئی ہے وہ تمہارے چہرے پہ چلے جائے اور چہرہ منور ہو جائے، اور تم کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے خدا کا پکوڑا، اوپر سے یوں ہی ہو رہا، یہ کوئی دعا نہیں، دعا مانگ لیا سیدنا زکریا علیہ السلام کی طرح مانگے، محراب میں کھڑے ہیں، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور، بال سفید، بال کافروں کو درجنوں کی درجنیں تو نے دے دی، اپنے نبی کو ایک بیٹا بھی نہیں دیا، ایک بیٹا عطا کر دے۔ اور آگے سنیے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میرا یقین ہے جو تیرے دروازے پہ اپنا دامن یوں پھیلا کے آ جائے گا تو اس کو واپس خالی نہیں کرے گا، ایک بیٹا عطا کر دے۔ آواز آتی جبریل لبیک یا رب جلیل، یہ کون ہے محراب میں کھڑا ہو کے رو رو کے دعا کرنے والا؟ اللہ تیرا نبی ہے، نام زکریا ہے اور مانگتا بیٹا ہے۔ اچھا اس نے اتنے درد دل سے دعا کی، میرے تو عرش کے کنگرے بھی حرکت میں آ گئے، جاؤ میرا سلام دے دو اور بشارت دے دو۔ کیا کہوں؟ یا زکریا کہہ دو، سبحان اللہ، بلند آواز سے، اور قبروں والوں سے مانگنے والوں، زندہ مردوں سے مانگنے والوں، خدا سے مانگو۔
ہر ایک کو دینے والا کون؟ بلند آواز سے اسی کے قبضے میں جو چاہے دے، نہ چاہے نہ دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ اور یہاں کیڑا ککڑ لے پتر دے، ککڑ لے سبحان اللہ. شاہی فرمایا کرتے تھے مائی جی ان کو پتر ہے تو ککڑوں کا پولٹری فارم بھی کھولی بیٹھا ہے، تیرے ککڑوں کی ضرورت نہیں. بیٹا پاؤں کٹھے کرو، قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے. یا بابا شاہ کمال پتر دے رتا لال. نبی کس سے بیٹا مانگا؟ اللہ ایک بیٹا، ایک بیٹا دے دے. اللہ اکبر. فرمایا یا زکریا، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا. راضی ہو ناراض ہو؟ جو ناراض ہے ہاتھ کھڑا کرے جلدی ذرا. راضی ہو مجھ سے؟ قرآن دین سن کے راضی ہو ناراض ہو؟ جو ناراض ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. تو یہ 3-4 ہاتھ کیوں کچھ کے کھڑے ہوئے تھے؟ وہ اس میں جذبے میں آ گئے تھے، جذبے میں. نہیں جذبے میں آ گئے تھے، وہ جوش میں آ گئے تھے، ہوش رہی نہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اسمہ ہم تجھے بیٹا دے رہے ہیں، اس کا نام بھی ہم نے یحییٰ رکھ دیا. اس کا نام بھی بیٹا تیرا نام میرا، بیٹا نام بھی یحییٰ رکھ دیا ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. آج تک ایسا بیٹا بھی نہیں دیکھا ہوگا، نام بھی نہیں سنا ہوگا. عرشوں پہ تیرے بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا. اگلی بھی خوشخبری سن لو. جی اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا. بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ جی بلند آواز سے محبت کا تاج. اور میں میرے نام کا بھی نعرہ لگا دوں. آپ بھی سارے زندہ باد، آپ بھی سارے زندہ باد. اور ختم نبوت عابرین علماء دیوبند مذہب اہل سنت والجماعت. زکریا بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا. بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ نفع نقصان دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ موت حیات دینے والا کون؟ اللہ اور قرآن کی نعمت دینے والا کون؟ جن کو قرآن مجید کی نعمت مل گئی میں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں آپ سے ایک سوال اور مطالبہ اور اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ایک چندہ مانگتا ہوں. چندہ اس مجمع سے کون ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے قاری صاحب میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا؟ آج کا چندہ یہی ہوگا. کھڑے ہو کے تہجد کا وقت ہے. عرشوں پہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا نام لکھا جا رہا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بیٹھ جائیں. 13 ہو گیا. 13 ماشاءاللہ. 14 2 1 رہے 15 ماشاءاللہ. یہ ہے قرآن کا چندہ، یہ ہے. اور جنہوں نے 15 ساتھیوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے کا وعدہ کیا ہے، اب عرش مولا پہ لکھا گیا ہے. اللہ تہجد کا وقت ہے، قبول فرما لے. کتنے ہو گئے؟ اور 5 اور میں 5 آدمی سے اور چندہ مانگتا ہوں، صرف 5 آدمی. 1 2 3 4 5 6 7 9 8 بیٹھ جائیے. جزاک اللہ. 15 اور 8 کتنے ہو گئے؟
2 باقی رہ گئے. یہ صرف 1 اور 2 اور 3 23 24 25 26 27 3 رہ گئے. دیکھو حساب برابر ہونا چاہیے. 3 آدمی 1 اور ہو گیا. اٹھ کے بیٹا کھڑے ہو کے 1 اور 3 ہو گئے. نعرہ تکبیر. 1 اور بڑھ گیا بھائی. 31 ہو گئے. 9 رہ گئے. ماشاءاللہ. 32 ہو گئے. 8 رہ گئے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 33 ہو گئے. 7 رہ گئے. 34 ہو گئے. 6 رہ گئے. واہ 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 واہ. معلوم ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ماشاءاللہ. 6 5 رہ گئے. معلوم ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا. یہ قرآن کی برکت نہیں کہ اللہ آپ کے دل میں اپنے قرآن کی محبت پاٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہو اٹھو میرے قرآن کے حافظ بنانے والوں اٹھو, میں راضی ہوتا ہوں. سبحان اللہ. 4 رہ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زین العابدین اس کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے. 3 رہ گئے. امداد اللہ میرا ساتھی. 2 رہ گئے اور یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور عرشوں پہ نام لکھا جا رہا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں. عرش والا راضی ہو رہا ہے. فرشتے رجسٹر پہ نام لکھ رہے ہیں اور میری اور آپ کی عاقبت بن رہی ہے. صرف 2 ووٹ رہ گئے. انشاءاللہ یہ بھی ملیں گے. کہو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیے میرے عزیز بھائی قاری صاحب خود قاری ہیں. شادی بھی نہیں لیکن ارادہ ہے کہ سارے بچوں ماشاءاللہ. 1 اور ہو گیا. لو 2 بڑھ گئے. 8 رہ گئے. واہ واہ. 1 اور ہو گیا. 7 ہو گئے. نعرہ تکبیر. پیر و مرشد قاری عبدالحی عابد صاحب. پیر و مرشد قاری عبدالحی عابد صاحب. حضور نے فرمایا آدھی رات کے وقت جو خدا سے مانگو خدا دیتا ہے. خدا یہ تو ہو گیا قرآن کا چندہ. اب حضور کی سنت کا بھی چندہ ہونا چاہیے. کیوں جی؟ بولو. حضور سے راضی ہے. حضور سے راضی ہیں. حضور کی سیرت صورت سے راضی ہیں. حضور کی ہر ادا سے راضی ہیں. تو اس مجمع سے 5 بندے ووٹ کے کھڑے ہوں جو کہیں ہم اپنے چہرے پہ حضور کی سنت داڑھی رکھیں گے. ہم نے تو رکھی ہوئی ہے. تھی بہنوں کہتے ہیں ہم نے تو رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا خیال ہے منوانے کا پروگرام ہے. کیا نام ہے جی؟ بس بیٹا کموشرا جی. جی فرید اللہ کہو زندہ باد. کیا نام ہے جی؟ جی امان اللہ. تیسرے کا نام جی گل محمد جی. عبد القدوس کیا نام ہے؟ غلام محمد راشدی. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی. کتنے ہو گئے؟ 5 کے. حال والی بات. اللہ قبول فرمائے. یہ مجھے دینا بیٹا. یہ تاریخ مکہ المکرمہ یہ اس کی پہلی جلد اور اس کی دوسری جلد. یہ 2 میں آپ حضرات کے لیے جلدیں لایا ہوں. 4000 سال کی مکہ مکرمہ کی تاریخ ان دنوں جلدوں میں بند ہے. علماء کے لیے, طلباء کے لیے, خطباء کے لیے, وکلاء کے لیے, مسلمانوں کے لیے اس کتاب کا ہر گھر میں رکھنا ضروری اور اہم ہے. دونوں جلدیں 90 روپے میں آپ کو ملیں گی. 45 روپے کی ایک جلد ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں, اس کا جواب اس میں ہے. حرم کو حرم کیوں کہتے ہیں, کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں, بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں, کعبے کی دیوار کتنی لمبی چوڑی ہے, اس کے اوپر کالے رنگ کا گلاب کیوں چڑھا ہوا ہے, حجر اسود کیا تھا, حتیم کیا ہے, زمزم کیا ہے, ملتزم کیا ہے, مقام ابراہیم کیا ہے, یہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جائیں گے. ایک ایک چیز آپ کو ذہن نشین ہو جائے گی. 90 روپے میں دونوں جلدیں. یہ آپ حضرات ساتھی دعا کے بعد لے کے جائیں. جو ساتھی سلسلہ قادریہ راشدیہ میں میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں, یہ ان کے لیے میں نے شجرہ شائع کیا ہے. جیسے میں اور آپ اور سب ساتھی اپنے خاندان کا ساتھ رکھتا ہے کہ میرے باپ کا نام فلانا, اس کا باپ فلانا, اس کا باپ فلانا, اس کا باپ فلانا, اور فلانا چلتے 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 پورا اپنا حسب نسب یاد کرتے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں.
اسی طرح روحانی سلسلہ بھی ہے. آپ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی, میں نے مولانا احمد علی لاہوری کے ہاتھ پہ بیعت کی, انہوں نے غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی, انہوں نے خواجہ محمد راشد, پھر اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان تک, پھر ان کا تعلق حسن بصری کے ساتھ, پھر ان کا جنید بغدادی کے ساتھ, پھر ان کا تعلق سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ, پھر علی المرتضیٰ کی بیعت جناب محمد الرسول اللہ. یہ کہتے ہیں نا یہ بلیوں کو نہیں مانتے, ہماری تو پوری لسٹ رسول اللہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے. کہہ دو الحمدللہ. اور انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے قیامت کے دن حضور کے قدموں میں میں اور آپ سب ہوں گے انشاءاللہ. جتنے ساتھی بیعت ہوئے ہیں وہ یہ شجرا لے کے جائیں, فریم کر کے اپنے گھر میں رکھیں. 5 روپے اس کا ہدیہ ہے. اور ترکیب ذکر جہر جو ہوتی ہے مجلس ذکر, اس کیسے کریں ذکر, اس ذکر کی پوری ترکیب اس میں لکھی ہوئی ہے, اور آخر میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اپنے گھروں سے, بیٹھکوں سے, کمروں سے کتوں کی فوٹے, انسانوں کی فوٹے, بازاری قسم کی عورتوں کی فوٹے اور ایسی فوٹے سب نکال دیں اور وہاں برکت کے لیے یہ لگائیں. کبھی کبھی پڑھ کے کہا کریں اللہ جیسے یہ اولیاء اللہ کی صف ہے اور فرشت ہے, ہمیں بھی ان میں شامل کر دے, اور اللہ ان کے نقش قدم پہ چلا کے قیامت کو حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. 5 روپے اس کا ہدیہ ہے, ہر ساتھی لے کے جا سکتا ہے. ذکر اذکار کی مجلس بھی ہو سکتی ہے. اگر اجازت دے تو صرف 10 منٹ کے لیے مجلس سے ذکر ہو جائے, اور اگر دیر ہوگی تو پھر دعا کر لیں. اچھا, یہ چٹ بھی آ گئی کہ بہت سارے ساتھی مجلس سے ذکر کے انتظار میں بیٹھے ہیں. جتنے ساتھی باہر ہیں قریب آ جائیں, اور 2 زانو ہو جائے, کوئی ساتھی ننگے سے نہ بیٹھا ہو, قریب ہو جائیں. مجلس سے ذکر میں قرب ضروری ہے. اور دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. 10 دن سے کچھ نہیں ہوگا, مل کے جائیں, ذکر کر کے جائیں, انشاءاللہ قبر بھی ذکر کرے گی انشاءاللہ. کوئی ساتھی ننگے سے نہ بیٹھا ہو بھائی, اور یوں بیٹھو جیسے اتحیات میں بیٹھا کرتے ہیں. سب ساتھی اتحیات میں ہو کے بیٹھ جائیں اور ترکیب سن لیں. اور وہ مجلس سے ذکر کی ترکیب اس شجرے میں شائع ہو گئی ہے. میں آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں, آپ اپنے گھروں میں اسی ترکیب کے ساتھ ذکر کریں. اور مجھے پشاور سے خطوط جاتے ہیں میرے مریدین کے کہ قاری صاحب پریشان ہیں, کاروبار نہیں ہے, برکت نہیں ہے, مصیبتیں ہیں, پریشانی ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے ذکر گھروں میں شروع کریں گے, اللہ اپنے نام کی برکت سے مصائب و مشکلات کو ختم فرما. وہ سامنے آگ جل رہی ہے, کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ میں پھینکا, اور نبی کیا کہہ رہے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ نعم المولا. نبی نے اس سے ذکر کیا. نبی ابھی آگ میں نہیں گئے, پہلے ہی آڈر آ گیا, قلنا یا نار کونی بردم وسلام. ذکر کی برکت سے اللہ کریم نے آگ کو گلزار کر دیا. کہہ دیجیے الحمدللہ. آپ بھی اللہ کا ذکر کریں گے, قدم قدم پہ خدا کی نصرت اور امداد ہوگی. اور میں مسجد میں باوجود ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں, تہجد کا وقت ہے. پچھلے دنوں میں نے روحانی اجتماع کیا. میرے گھر والے شوگر کے مریض ہیں, اس کی وجہ سے اتنا زبردست ان کو اٹیک ہوا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, وصیتیں کر لی, تمام چیزیں. بس یہ تھا کہ وہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے, اور سارے جسم سے تقریباً ہاتھوں اور پاؤں سے جان نکل چکی تھی. تو میں نے اپنی جبین نیاز اللہ کے دروازے پہ رکھ کے کہا, اللہ